کون سی اور عبادت بھی ہی کرنی چاہیے اور کون سی اچھی عبادت یہ کہتے ہیں کہ یہ دنوں میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، تو قرآن کے اندر یہ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ محرم کے اندر ہمیں یہ کوئی عبادت کرنی ہے یا یہ کوئی عبادت کرنی ہے. حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ کوئی نہیں ملتا کہ ہمیں کوئی خاص مخصوص عبادت کرنی ہے سوائے روزہ کے. کوئی حدیث ایسے نہیں ملتی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے 10ویں محرم کو یا 9ویں محرم کو آپ کو اتنی نماز پڑھنی ہے یا آپ کو اتنی تسبیح پڑھنی ہے یا آپ کو اتنا کام کرنا ہے. کوئی حدیث، کوئی اسپیسیفک حدیث، کوئی مخصوص حدیث نہیں ہے جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آپ کو 9ویں محرم کو یا 10ویں محرم کو یہ کام کرنا ہے. ہاں، لیکن چونکہ ہمارا روزہ ہوگا انشاءاللہ اس دن، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا ملا، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی ہے. تو ہمارے علماء کا ایک معمول رہا ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ دیکھو ان دنوں کے اندر حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل میں سے یعنی اہل بیت میں سے بہت سو کو شہید کیا گیا اس دن 10ویں محرم کو. تو کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ کچھ قرآن پڑھ کے ان کے اوپر ثواب بھیج دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. تو یہ، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور اس سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آپ قرآن پڑھیں گے، آپ تسبیح پڑھیں گے اور آپ دعائیں کریں گے اہل بیت کے لیے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قریب کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کی فیملی کے بارے میں سوچا، ان کے اہل بیت کے بارے میں سوچا. تو اس لیے سب سے محبوب عمل اور فضیلت والا عمل جو میرے ذہن میں آتا ہے اور جو ہمارے علماء نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں. اور ایک اور عمل جو احادیث کے اندر ملتا ہے، 10ویں محرم کو ہمارے ملک میں ایک رواج ہے، ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کہ 10ویں محرم کو ہم اپنے اہل و عیال کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور قریب کے جو نیبرز ہوتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں ان کو کچھ کھانا دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں، جس طرح کہ عید کے اندر ہم دیتے ہیں تو اس طرح تحفہ دیتے ہیں. تو کیا یہ حدیث کے اندر ثابت ہے، یہ کوئی دین ہے یا یہ کوئی رواج ہے؟ اصل میں یہ بھی ایک دین میں سے ہے، یہ رواج نہیں ہے، ایک حدیث ہے. حدیث کے، اور یہ حدیث ایک ہی حدیث ملتی ہے اور اس کا درجہ ہے حسن. حافظ العراقی ہے اور امام القطان ہے جو 700 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا تھا، 600 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا تھا، اور حافظ عراقی ہے 800 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ سلف میں سے ہیں. تو ان کا ایک رسالہ ہے جس کے اندر اس حدیث کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر 10ویں محرم کو خرچ کرے، اللہ پاک پورے سال ان کے اوپر فراوانی کریں گے. اللہ پاک ان کے جو مال ہے ان کے اندر اللہ پاک برکت دیں گے. تو یہ ایک حدیث ہے. اب یہ حدیث ایک ہی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ایک ہی حدیث ہے. اکثر علماء نے کہا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کمزور حدیث ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے. لیکن حافظ عراقی ہے اور امام القطان ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک حدیث ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہم نے یہ شروع کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بہت برکت آئی. تو اسی وجہ سے ہم نے ہمارے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو وہ تھوڑا سا تحفہ دیتے تھے 10ویں محرم کو. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت ہی صحیح ہے، نہیں. اس کا درجہ ہے حسن. بعضوں کے یہاں اس حدیث کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ ان کے یہاں ہے. اور جو عمل کرے ان کو بھی ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. بعض لوگوں کے گھروں کے اندر پہلے سے رواج ہے، ان کے پردادے سے، ان کے دادے سے اور ان کے والدین سے کہ وہ پہلے سے 10ویں محرم کو وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور اسی طرح ہدیہ دیتے تھے. تو اس کے اوپر اگر وہ عمل کرے تو ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے.
اس لیے کہ ایک حدیث موجود ہے جس کو حافظ عراقی اور اسی طرح امام القطان جو بڑے بڑے علماء میں سے ہے انہوں نے کہا کہ یہ حسن کے درجے تک ہے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو جو کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں کرتے رہیں, اور جو نہیں کرتے اور اس کو نہیں مانتے وہ اپنے حال پہ رہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کے ذریعے سے برکت نصیب فرمائے. بہت